ہمارا آج کا منتخب کردہ کالم ہے پاگل اور عاقل بائی سینئر رائٹر اینڈ اینالسٹ سہیل وریچ۔ دنیاوی مفہوم میں پاگل اور عاقل دو متضاد ذہنی کیفیات کا نام ہے، مگر سائنسی اور نفسیاتی اعتبار سے عقل مند اور پاگل یا جنونی میں فرق بہت پیچیدہ ہے۔ علم نفسیات کو باقاعدہ سائنس کی شکل دینے والے سگمنڈ فرائیڈ کا خیال ہے کہ نارمل اور اب نارمل لوگ بنیادی طور پر مختلف نہیں ہوتے، دونوں میں غیر شعوری خواہشیں اور اندرونی تضادات ہوتے ہیں۔ اب نارمیلٹی یا جنون تب پیدا ہوتا ہے جب ان تضادات کو انسان سنبھالنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ فریڈرک نیٹشے، جس نے سپرمین کا تصور دیا، کہتا ہے کہ آپ جسے پاگل سمجھتے اور کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شعور کی اس سیڑھی پر ہو جس کو ابھی آپ سمجھ ہی نہ سکے ہوں۔ نیٹشے بھیڑ چال کے مطابق چلنے والے یعنی نارمل انسان سے کوئی مثبت توقع نہیں رکھتا، وہ جنونی سے توقع رکھتا ہے کہ وہ سماجی اور فکری زنجیریں توڑ کر کچھ نیا کرے گا۔ گویا عاقل کون ہے اور پاگل کون ہے، اس بارے میں ہر زمانے اور ہر فرد کی اپنی اپنی توجہ ہوتی ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے دونوں فریقوں میں سے پاگل کون ہے اور عاقل کون؟ ایران کی رائے ہے کہ صدر ٹرمپ پاگل اور جنونی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ روز بیان دیتا ہے کہ ایران والے پاگل ہیں جو تباہی کروانے کے بعد بھی مزید تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہم عاقل ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کروانے میں تو کامیاب ہو چکے ہیں، مزید کوشش کی گئی تو دونوں کا سفارتی لانگ ٹرم معاہدہ امن بھی طے پا سکتا ہے۔ یہ اندازے اور خواہشات ایک نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں، جبکہ دوسرا نقطۂ نظر کہتا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کے فیصلہ ساز اب نارمل بن کے پاگل ہیں، دونوں اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، دونوں کو نارمل گفتگو، امن کا ماحول اور صلح کی طرف پیش رفت کے آداب سے آگاہی نہیں، دونوں طرف بڑ بولے ہیں، سوچ سمجھ کر بات کرنے والے نہیں بلکہ آگ کو بھڑکانے والے جنونی ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق پاکستان بظاہر دو پاگلوں کے درمیان عاقل و واسط کا کردار ادا کر رہا ہے، مگر دو پاگلوں کی لڑائی میں عاقل بھی دیوانے ہی ہو کے نکلتے ہیں۔ پاگل پن سے عقل مندی کا راستہ نکالنا انتہائی مشکل بلکہ قریباً ناممکن ہوتا ہے۔ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا والے محاورے کے مصداق پاگلوں کی ثالثی میں خود پاگل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ پاکستان سفارتکاری کے اس ناممکن مشن سے جلد نکل جائے۔ پاکستان اس جنگ بندی کے دوران بارہا یہ ثابت کر چکا ہے کہ پاکستان کی نیت نیک ہے اور اس کی خواہش صرف اور صرف دونوں ملکوں کے درمیان قیام امن ہے۔ پاکستان کو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی سے دنیا بھر میں بہت عزت ملی۔ وہ ملک جو برسوں سے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے تھے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان امن کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ وہ کام جو کبھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل یا سلامتی کونسل کے اراکین کیا کرتے تھے، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف نے اپنے ذمے لیا اور اسے کامیابی سے نبھایا۔ ہر طرف سے پاکستان کے خلوص اور کوششوں کی تعریف ہوئی۔ ایران جو مسلمان ملکوں کی بھی کم ہی سنتا ہے، وہ پاکستان کی سنتا رہا، اور امریکی صدر ٹرمپ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، عرب شہزادوں تک کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی بار بار فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تعریف کرتے رہے اور ان کی کوششوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ عقل کا تقاضا اب یہ ہے کہ جتنی عزت مل گئی ہے اسی پر اکتفا کیا جائے۔ یہ دو پاگلوں کی ایسی جنگ ہے جس میں دونوں کو عقل سے نہیں نتائج سے سمجھ آئے گی، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم دو پاگلوں میں اسی طرح الجھے رہے تو ہماری عقل و دانش پر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا نے ثالثی کی وجہ سے عاقل قرار دیا، اور ہماری ثالثی کی بنیادی وجہ خلوص اور امن کی خواہش تھی، مگر ہمارے ہاں ہر چیز میں اعتدال سے بڑھنے کی جو روایت موجود ہے وہ اس ثالثی میں بھی نظر آئی۔ امریکہ اور ایران کی جنگ میں دونوں جنگی فریقوں کے دارالحکومت پوری طرح کھلے تھے اور عام زندگی رواں دواں تھی، مگر ہمارے ہاں جنگ نہ ہونے کے باوجود ثالثی کی خوشی میں اسلام آباد کئی دنوں تک مکمل بند رہا، اور وجہ VIP کی نقل و حرکت بتائی گئی۔ یہ توجہ عاقلوں والی نہیں، پاگلوں والی تھی۔ ایک مخصوص علاقہ یا کوئی عمارت بند کر دی جاتی، پورے اسلام آباد کو بند کرنا بے تکی بات تھی۔ اسکولوں کو بند کرنے کی وجہ توانائی کے بحران پر قابو پانا ہے، مگر خبریں تو یہ ہیں کہ صرف پاکستانی جھنڈے والے جہازوں کو تیل لے کر گزرنے کی اجازت تھی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اسکول بند کرنے، شاہراہوں پر رفتار کم کرنے، سرے شام زندگی کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کی منطق کیا تھی؟ یہاں یہ بھی کہنے دیجیے کہ ہماری حد سے بڑھی ہوئی خوش امیدی اور توقعات بعض اوقات حقائق کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بطور ثالث خوش امیدی قائم رکھنا سفارتی تکنیک تو ہے، مگر ایرانی قیادت سے بالمشافہ مل کر اور امریکی قیادت کو جان کر یقین ہو جانا چاہیے کہ امریکہ اس وقت تک یہ جنگ بند نہیں کرے گا جب تک ایران میں رجیم چینج نہیں ہو جاتا۔ اس سے کم کوئی بھی شرط ٹرمپ کو فتح کا تاج نہیں دلا سکتی۔
दूसरी तरफ पासदाराने ईरान अमेरिका से मुआहिदा अमन करके अंदरूनी तौर पर शिकस्त का इल्ज़ाम नहीं ले सकते। दोनों फरीक एक दूसरे को वाज़ेह तौर पर गिराकर विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होना चाहते हैं। अगर वाकई ईरान और अमेरिका इस पागलपन की हद को छू रहे हैं तो पाकिस्तान को भी अपने किरदार का आकिलाना जायजा लेना चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो हासिल करना था कर लिया, अब इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है और मज़ीद आगे बढ़ने में पाकिस्तान ने जो कमाया है उसके खोने का इम्कान ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा खतरा और अंदेशा इस बात का है कि ताहाल पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान दोनों से बराबर का सलूक रवा रखा है और दोनों इसका एतराफ़ भी करते हैं, मगर जूं ही कोई फरीक को लगेगा कि वो हार रहा है या मुआहिदा इसके खिलाफ गया है या जंगबंदी के नताइज इसके लिए अच्छे नहीं निकले, तो लामहला इस एहतिमाल को रद्द करना मुश्किल है कि एक फरीक पाकिस्तान को जानिबदार करार देगा, सालिसी पर सवाल उठाएगा और पाकिस्तान ने कमाल सिफारतकारी से जो कमाया है उसे ज़ाया करने की कोशिश करेगा। आकिल और पागल में जो बारीक फ़र्क है, इसको समझते हुए हमें पागलपन के दायरे से अक्लमंदी के मदार में आना होगा। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.